علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس مضمون کا جو ستار طاہر صاحب نے تحریر کیا تھا اردو رائس میں دسمبر 2001 کے شمارے میں۔ عنوان ہے اس کا قائد اعظم کی زندگی کا آخری سفر۔ میں اس کے آگے پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ 1946 میں ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم کو جو وارننگ دی تھی وہ اسے کبھی خاطر میں نہ لائے۔ 1946 سے 1948 تک وقت کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا اور قائد اعظم کی صحت خراب تر ہوتی چلی گئی، اور یہ روگ ان کا چوتھا دشمن تھا۔ اس دشمن سے انہوں نے طویل لڑائی لڑی۔ انہیں مسلسل آرام کی ضرورت تھی، لیکن آرام کو انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دیا تھا۔ انہیں اپنی زندگی سے زیادہ پاکستان عزیز تھا، برصغیر کے مسلمانوں کا مستقبل عزیز تھا۔ اب وہ منزل پر پہنچ کر تھک گئے تھے، تاہم ان کے لاغر اور دبلے پتلے وجود کے اندر چھپا ہوا طاقتور، غالب آنے والا بہادر انسان اب بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ برسوں کی تھکن سے چور اور بیمار جسم کے باوجود آخری جنگ لڑ رہے تھے۔ 4:15 پر ڈاکٹروں اور اسٹاف کی نگرانی میں وائکنگ طیارے سے وہ اسٹریچر پر باہر نکالا گیا انہیں، جس پر پاکستان کا خالق لیٹا ہوا تھا۔ اسے ایک فوجی ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اور نرس ڈنہیم اس ایمبولینس میں اسٹریچر کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ عملے کے دوسرے افراد کوئٹہ سے ساتھ آئے تھے۔ وہ کاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک ٹرک میں سامان اور ملازم سوار ہوئے۔ فوجی ایمبولینس کے پیچھے ایک کیڈلاک کار تھی جس میں ڈاکٹر کرنل الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور ملٹری سیکریٹری جنرل جیفری نولز سوار تھے۔ ہوائی اڈے سے انہیں گورنر جنرل ہاؤس پہنچنا تھا، جو وہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ کیڈلاک کار پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکاری کار تھی، لیکن اس پر سوار نہیں تھے، اس لیے کار پر گورنر جنرل کا پرچم بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت سڑک سے کون گزر رہا ہے۔ ماری پور کے ہوائی اڈے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر فوجی ایمبولینس اچانک رک گئی۔ تب بھی کسی کو علم نہ ہوا کہ جو ایمبولینس عین سڑک کے کنارے رکی ہے اس میں کون لیٹا ہوا ہے۔ ایمبولینس کے رکتے ہی کرنل الہی بخش نے کیڈلاک کار رکوائی، تیزی سے باہر نکلے اور ایمبولینس کے ڈرائیور سے پوچھا، ایمبولینس کیوں رک گئی؟ جناب، گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ مگر پریشانی کوئی بات نہیں، میں بہت جلد انجن ٹھیک کر لوں گا۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی اور ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مریض کس حالت میں ہے اور ایمبولینس کا یوں رک جانا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ایمبولینس کے ارد گرد ٹہلنے لگے اور بار بار ڈرائیور سے پوچھتے رہے کہ انجن کب ٹھیک ہوگا۔ ایمبولینس کے اندر بلا کا حبس تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی نگاہیں اپنے عظیم بھائی کے چہرے پر گڑی تھیں۔ قائد اعظم کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، آنکھیں بند تھیں اور جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور 20 منٹ تک انجن سے سر کھپاتا رہا، مگر انجن نے ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی بے بسی انتہا کو پہنچ گئی۔ انہوں نے ملٹری سیکریٹری کرنل جیفری نولز کو دوسری ایمبولینس لانے کے لیے شہر بھیج دیا۔ ڈاکٹر مستری بھی ان کے ہمراہ چلے گئے۔ خراب انجن والی ایمبولینس سڑک پر کھڑی رہی۔ آج تک اس پراسرار حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے جو ایمبولینس ماری پور کے ہوائی اڈے سے بھیجی گئی تھی، وہ راستے میں 4 میل کا مختصر فاصلہ طے کرنے کے بعد سڑک پر کیوں اور کیسے خراب ہو گئی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا اس ایمبولینس کو روانہ کرنے سے پہلے اس کا مناسب معائنہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ایمبولینس کے انجن کی خرابی ایک اتفاقی حادثہ تھا؟ اور پھر ایک اضافی ایمبولینس کیوں نہیں بھجوائی گئی تاکہ خرابی یا حادثے کی صورت میں قائد اعظم کو گورنر جنرل ہاؤس پہنچانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے؟ حقیقت ہے یہ ہونا چاہیے تھا۔
کیا یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ اسے قائد اعظم کے حوصلے اور عزم کا ایک اور امتحان لینا مقصود تھا؟ وہ انسان جس نے ساری عمر نظم و ضبط تنظیم کا درس دیا تھا، جو کسی کام میں معمولی سی کوتاہی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کی زندگی کے آخری سفر کے لیے جو ایمبولینس بھیجی گئی وہ 4 میل کا فاصلہ طے کر کے انجن کی خرابی کی وجہ سے سڑک پر رکی کھڑی تھی۔ اس روز موسم بھی ستم آزما تھا۔ کراچی میں عموماً سمندری ہوا کے تیز جھونکے چلتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے عموماً درجات معتدل رہتا ہے، لیکن ستمبر کی اس ڈھلتی ہوئی سپہر میں جب پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل کی ایمبولینس سڑک کے کنارے کھڑی تھی تو ہوا بالکل بند تھی۔ دیکھیے اتفاق کی بات، پہلی گرمی پھر اوپر سے ہوا بھی بند۔ گرمی ناقابل برداشت ہو رہی تھی اور حبس بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ تو باہر کا حال تھا، ایمبولینس کے اندر بے پناہ گھٹن پیدا ہو چکی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح اور نرس ڈینہیم قائد اعظم کو پنکھا جل رہی تھیں، لیکن قائد اعظم کا پسینہ خشک ہونے ہی میں نہیں آ رہا تھا، جسم بھیگتا جا رہا تھا۔ قائد اعظم کے بے تاثر چہرے سے یوں لگتا تھا کہ وہ اب بھی اپنی تمام اندرونی توانائی یکجا کر کے اپنی پریشانی اور تکلیف کو چھپا کر ان لمحوں کی سنگینی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کیا کیا جائے کرنل الہی بخش نے کئی بار اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ قائد اعظم کا ایمبولینس کے اندر گھٹن اور حبس میں رہنا ان کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ کرنل الہی بخش نے سوچا کہ قائد اعظم کے اسٹریچر کو کیڈلک کار میں منتقل کرایا جائے، کم از کم وہاں گھٹن اور حبس سے کسی حد تک نجات حاصل ہو سکتی تھی۔ کرنل الہی بخش کیڈلک کار کا جائزہ لینے گئے اور مایوس ہوئے، کیونکہ قائد اعظم کا اسٹریچر کیڈلاک میں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسٹریچر کیڈلاک کے دروازے سے کہیں زیادہ چوڑا تھا، اور ظاہر لمبا بھی ہوتا ہے چوڑا بھی ہوتا ہے، ایک کار میں کیسے آ سکتا ہے؟ سیلون کار میں نہیں آ سکتا وہ۔ قائد اعظم اتنے کمزور اور نحیف ہو گئے تھے کہ ممکن نہیں تھا کہ خود چل کر کیڈلاک تک پہنچ سکتے، انہیں سہارا دے کر باہر نکالنے میں بھی خطرہ تھا۔ کرنل الہی بخش کو یہ بھی ڈر تھا کہ انہیں ایمبولینس سے باہر نکالا گیا تو ہوا لگ جائے گی، جس سے مزید حالت بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ ایمبولینس وہی کھڑی رہی، قائد اعظم ایمبولینس کے اندر آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، اور نئی ایمبولینس کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ مقام آج بے نشان ہے جہاں قائد اعظم نے زندگی کے نازک لمحے گزارے تھے۔ موت اور زندگی کی زبردست کشمکش کے لمحے۔ کئی حکومتیں آئیں، ہر حکومت نے خود کو قائد اعظم کا وارث قرار دیا، لیکن اس مقام کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی بھی یادگار قائم نہ کر سکی۔ حقیقت میں ایک یادگار مقام تھا جہاں قائد اعظم نے سخت تکلیف کا وقت گزارا تھا، وہاں کوئی یادگار بن سکتی تھی، بننی چاہیے تھی۔ ایسے گنت سوالات ہیں جن کا جواب دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کی گھبراہٹ اور بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنے مریض کی حالت کا پورا خیال رکھتے تھے، لیکن قائد اعظم کی موت کا تصور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اب بھی کسی معجزے کے انتظار میں تھے۔ سڑک سے کاریں، بسیں اور ٹرک گرد اڑاتے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ پاکستان میں ہر چیز حرکت میں تھی، لیکن پاکستان بنانے والا ایمبولینس میں زندگی کی کشمکش میں لیٹا ہوا تھا۔ گھبرائے اور سہمے ہوئے کرنل الہی بخش نے قائد اعظم کی نبض دیکھی۔ ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ نبض بہت مدھم اور بہت کمزور ہو چکی تھی۔ کرنل الہی بخش تیز چلتے ہوئے کار کی طرف بڑھے اور اس سے فلاسک لیا جس میں گرم چائے تھی۔ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈینہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قائد اعظم کو چائے پلا دیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تھرماس فلاسک ڈاکٹر الہی بخش سے لیا اور اسے کھولا اور چمچے میں چائے ڈال کر قائد اعظم کو پلانے لگیں۔ قائد اعظم کی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ چائے پی رہے تھے۔ قائد اعظم نے آج صبح پھلوں کا تھوڑا سا جوس پیا تھا، محترمہ فاطمہ جناح نے کرنل الہی بخش کو بتایا۔ اس کے بعد انہیں کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے جب دیکھا کہ قائد اعظم رغبت سے چائے پی رہے ہیں تو ان کی کچھ ڈھارس بندھی، لیکن اطمینان کا لمحہ عارضی تھا۔ ایک ہولناک خیال نے ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے وجود کو ہلا دیا۔ انہوں نے سوچا، قائد اعظم ہوائی سفر بخیر خوبی طے کر چکے ہیں، حالانکہ ان کی موجودہ حالت اس کی متحمل نہ تھی۔ اس مشکل ترین لمحے کو طے کرنے کے بعد خدا نخواستہ سڑک کے کنارے کھڑی اس ایمبولینس میں قائد اعظم رحلت فرما گئے تو کیا ہوگا؟
ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا، سب کی نگاہیں سڑک پر لگی ہوئی تھیں اور کوئی ایمبولینس دکھائی نہ دے رہی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کے اضطراب میں طوفان پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ بے بس تھیں۔ قائد اعظم نے اپنی آنکھیں پھر بند کر لی تھیں۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش ہر آتی جاتی سواری کو اس نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کیا کسی سواری کو روک کر اس میں قائد اعظم کو منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، مگر سڑک پر سے گزرتی ہوئی کوئی سواری اس مقصد کو پورا کرتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بالآخر سبارہ آزما انتظار کے بعد خدا خدا کر کے ایمبولینس آتی دکھائی دی۔ قائد اعظم کو فوراً دوسری ایمبولینس میں منتقل کرایا گیا۔ تب بھی سڑک پر سے گزرتی کاروں، ٹرکوں اور بسوں میں سے کسی شخص کو علم نہ ہوا کہ اسٹریچر پر کون لیٹا ہوا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دوسری ایمبولینس وہاں پہنچی تھی۔ 4:15 بجے سپہر جو سواریاں وائکنگ طیارے سے اتر کر گورنر جنرل ہاؤس کی طرف روانہ ہوئی تھیں، وہ 1 گھنٹے تک سڑک کے کنارے رکنے کے بعد پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئیں۔ ایمبولینس جنرل ہاؤس میں داخل ہوئی اور اسے قائد اعظم کے کمرے کے قریب کھڑا کیا گیا۔ جلدی ایمبولینس سے ان کا اسٹریچر نکال کر انہیں ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش اسٹریچر کے ساتھ تھے۔ نرس ڈیمنہم نے قائد اعظم کا درجہ حرارت دیکھا۔ اس جان لیوا تکلیف اور صحبت کو قائد اعظم کے ناتواں جسم اور قوی روح نے برداشت کر لیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق تھا، یعنی بلڈ پریشر، نبض معتدل تھی۔ ایک بار پھر ٹمٹماتا چراغ بجھنے سے سنبھل گیا تھا۔ کرنل الہی بخش نے پہلی بار قدر اطمینان کا سانس لیا۔ اعصابی تناؤ اور اضطراب اب کم ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے قائد اعظم کے ملٹری سیکرٹری کرنل نولز کے کمرے میں گئے اور بولے، کرنل، میں چائے کی شدید طلب محسوس کر رہا ہوں۔ کرنل جیفری نولز حیرت سے کرنل الہی بخش کو دیکھتے رہے، کیونکہ وہ پے در پہ 4 پیالے ختم کر گئے۔ ڈاکٹر مستری جو کرنل نولز کے ساتھ ایمبولینس لینے گئے تھے، تھوڑی دیر بعد قائد اعظم کے کمرے میں گئے۔ قائد اعظم سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن اور تکلیف کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر مستری نے کرنل الہی بخش کو قائد اعظم کی حالت سے مطلع کیا اور قائد اعظم کے علاج کے لیے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ قائد اعظم کی زندگی کا یہ آخری سفر جو انتہائی ہولناک تھا، بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ ایسے سفر کے بعد قائد اعظم کی جسمانی حالت بہت خراب دکھائی دینی چاہیے تھی، مگر قائد اعظم نے اس پرصعوبت سفر کی ہر تکلیف کو ہمت سے برداشت کیا تھا۔ ایک بار کی بھی ان کی زبان سے اوہ یا ہائے کی آواز نہ نکلی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ہر تکلیف برداشت کرتے رہے تھے۔ قائد اعظم اپنی اس نیند میں کوئی خواب دیکھ رہے تھے یا نیند خواب سے خالی تھی۔ وہ کیا محسوس کر رہے تھے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، تاہم ان کی زندگی کے طویل پرصعوبت اور جاں گزل سفر کے خاتمے سے پہلے ان کی یہ نیند ان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نیند کے بعد وہ دائمی نیند سونے والے تھے۔ اس لمحے ان کا پرسکون چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کی نیند بھی پرسکون ہے۔ اپنے زندگی کے آخری پرسکون نیند، ابدی نیند سے پہلے آخری نیند، تھکا دینے والے سفر کی آخری نیند۔ یہاں یہ مضمون اختتام کو پہنچا اور ہمیں پتہ چلا کہ کیا قیامت بیتی ہے قائد اعظم پر اور ان کے ساتھ جو افراد تھے، ڈاکٹر الہی بخش، محترمہ فاطمہ جناح۔ ان کی پریشانی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں خیال کرنا چاہیے کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ کاش کہ وہ ایمبولینس چیک کر لی جاتی کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ہے پہلے روانہ ہونے سے پہلے، تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ بہرحال وقت آ گیا تھا قائد اعظم کا، اس کے بعد شاید زیادہ دیر زندہ نہیں رہے آپ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی تمام کاوشوں کو قبول کر لے جو انہوں نے ملک و قوم کے لیے دیں، اور آخرت میں ان کو بہتر سے بہتر درجہ عطا فرمائے۔ ہم سب یہ دعا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ بہت بڑے محسن ہیں ہمارے، ہم کبھی ان کو بھول نہیں سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔